اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو مجھ سے یہ باتیں سیکھے پھر ان پر عمل کرے، یا ان لوگوں کو سکھائے جو ان پر عمل کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں تیار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازارۂ شفقت میرا ہاتھ اپنے دست مبارک میں لے لیا اور گن کر یہ 5 باتیں ارشاد فرمائیں۔ حرام سے بچو، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس پر راضی رہو، تم سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تم مومن بن جاؤ گے۔ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو، تم کامل مسلمان بن جاؤ گے۔ زیادہ ہنسا نہ کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ آپ لوگوں کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان سے آپ کو نجات دلائے، اور آپ کے جتنے بھی جو جائز مقاصد اور حاجات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے، اور آپ کے مسائل جتنے بھی ہیں حل کر لیں، اور جس کی جو دعا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول اور مقبول فرمائے۔ اور میری خصوصی دعا ہے آج کے لیے کہ ان لڑکے اور لڑکیوں کے لیے جن کی ابھی تک کہیں شادی نہیں ہو پائی ہے اور وہ شادی کرنا چاہتی ہیں، یا وہ لڑکیاں جن کی عمریں بڑھ گئی ہیں، یا لڑکے بھی، اور ان لوگوں کی مجھے جس طرح سے میل آتی ہے کہ ہمارے لیے پلیز دعا کریں، تو میں ان لوگوں کے لیے خصوصی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بہت اچھی جگہ پر وسیلے بنا دیں، ان کے رشتے اچھی جگہ پر طے ہو جائیں اور شادیاں ہو جائیں، اور وہ ایک کامیاب زندگی گزاریں۔ آمین ثم آمین۔ ویورز مجھے بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں، شکریہ۔ ویورز سب سے پہلے میں کہتی چلوں ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور سبسکرائب کے ساتھ بیل آئیکن ہے اسے ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ان کو فوراً اور بآسانی مل سکے۔ اور میری ویڈیوز اچھی لگیں تو لائک بھی کیا کریں، اور ضرور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں، کیونکہ شیئر کرنے سے آپ کو ثواب ملے گا، یہ نیکی کا کام ہے۔ اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ تو چلتے ہیں آج کی ٹاپک کی طرف۔ آج جو میرا ٹاپک ہے وہ بھی شادی کے حوالے سے ہے کہ جن لڑکے اور لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں اور انہوں نے مجھ سے وظیفے کا پوچھا ہے کہ کوئی ایسا پاورفل وظیفہ بتائیں کہ ہماری شادیاں نہیں ہو پا رہی، تو جس وظیفے کو کرنے سے ہمارے رشتے اچھی جگہ طے ہو جائیں، اور نہ صرف طے ہو جائیں بلکہ ہماری شادیاں بھی ہو جائیں، تو شادی بھی ہو جائے۔ تو کیونکہ مجھے بہت ساری میل آئی ہیں اس وجہ سے میں شادیاں کا لفظ استعمال کر رہی ہوں، کیونکہ بہت لوگ والدین اور بہت سے لوگ اس وجہ سے پریشان ہیں، بہت زیادہ والدین کی ریکویسٹ آئی ہے۔ تو آج کا وظیفہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ مجرب اور بہت ہی آزمودہ ہے، اگر آپ یقین کے ساتھ کریں گے، اور یہ بہت پاورفل ہے تو آپ کا انشاءاللہ تعالیٰ ضرور، ابھی آپ کا وظیفہ پورا نہیں ہوگا تو آپ کا رشتہ پہلے سے ہی یعنی کہ طے ہو جائے گا، جن کی شادیوں کے لیے خاص طور پر یہ وظیفہ کیا جائے گا۔ اور میں تھوڑا بتاتی چلوں کہ یہ عمل کوئی بھی کر سکتا ہے، لڑکیاں بھی کر سکتی ہیں، لڑکے بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی بہن اپنی بہن کے لیے بھی کر سکتی ہے، بھائی کے لیے بھی کر سکتی ہے، اور ماں باپ جو ہیں وہ اپنی اولاد کے لیے کر سکتے ہیں۔ تو یہ عمل جو ہے آپ کا 41 دن کا ہوگا، ٹھیک ہے؟ 41 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور یہ درود شریف ہے، درود ابراہیمی کا عمل ہے، اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ درود شریف تو خود دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے، اور دعاؤں کو قبول کروانے سے پہلے، دعائیں مانگنے سے پہلے چونکہ درود ضرور پڑھا جاتا ہے، درود شریف پڑھا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ دعا جو ہے وہ لازمی قبول ہوتی ہے۔ تو یہ تو وظیفہ ہی درود شریف کا ہے، اور یہ درود ابراہیمی ہے جو نماز میں درود شریف پڑھا جاتا ہے، یہ اس کا وظیفہ ہے۔
اور یہ بہت ہی کامیاب اور بہت ہی آزمودہ وظیفہ ہے، جس نے بھی کیا ہے اسے کامیابی ضرور ملی ہے۔ اس لیے میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ آپ بھی یہ عمل کریں، جن کو اس کی ضرورت ہے تو وہ ضرور اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کریں گے۔ اور یہ خاص عمل جو میں آج بتانے جا رہی ہوں، یہ خاص عمل جو ہے وہ شادی کے لیے ہی ہے، اور ان کی شادی کے لیے جن کی شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں یا جو شادی کی عمر میں پہنچ چکے ہیں اور وہ کرنا چاہتے ہیں عمل، تو ضرور کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے 41 دن یہ عمل کرنا ہے عشاء کی نماز کے بعد، اور جب ہم کوئی دعا مانگتے ہیں تو ہم اس سے پہلے درود ابراہیمی پڑھتے ہیں یا کوئی بھی درود پڑھتے ہیں۔ تو آج میرا وظیفہ ہی درود ابراہیمی کا ہے، تو میں آپ کو دعا مانگنے کا تھوڑا سا طریقہ بتا دوں کہ آپ نے کس طرح سے مانگنا ہے۔ اور یہ جو طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، یعنی کہ دعا مانگنے کے لیے آپ اس طریقے کو اگر اپنا لیں تو آپ کی دعائیں جو ہیں وہ لازمی قبول ہوں گی۔ تو آپ کو دعا مانگنے کا میں تھوڑا سا بتا دوں کہ آپ نے کس طرح سے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ عشاء کی نماز ادا کر لیں۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے، کیونکہ دعا مانگنے کا طریقہ یہی ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کی جائے۔ اور اللہ کی تعریف بیان آپ لوگ جہاں بھی جس کنٹری میں بھی مجھے سن رہے ہیں وہ اپنی اپنی زبان میں اگر مانگنا چاہیں تو وہ مانگ سکتے ہیں دعا، اور مگر اس سے پہلے ہمیں عربی میں اگر عربی کے میں دعا مانگی جائے تو وہ اس طرح سے ہے کہ ہمیں اللہ کے نام کی ایک تسبیح کر لینی چاہیے، جیسے جن میں اسم اعظم موجود ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جا سکے، جیسے ہم یا حیو یا قیوم بیان کی تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ اسم اعظم ہے، یا حیو یا قیوم، اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی بیان ہو رہی ہے اور یہ ایک اسم اعظم بھی ہے۔ آپ یا حیو یا قیوم کی تسبیح پڑھ سکتے ہیں، اور آپ پہلا کلمہ پڑھ سکتے ہیں، پہلے کلمے کی ایک تسبیح پڑھ لیں، یا آپ تیسرے کلمے کی تسبیح پڑھ لیں جن میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے اور اسم اعظم بھی ہے۔ تو یا پھر آپ یا ذوالجلال والاکرام پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ ایک تسبیح پڑھ لیں جس سے آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہوگی۔ اس کے بعد آپ چاہیں تو اردو میں یا ہندی میں بھی آپ دعا مانگ سکتے ہیں، اللہ کی تعریف یعنی بیان کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح جو ہے وہ استغفار کی پڑھنی ہے، استغفر اللہ پڑھیں یا آپ استغفار پڑھیں، جو آپ کو ایزی لگتا ہے آپ ایک تسبیح پڑھ لیں، ایک تسبیح پڑھ لیں، کیونکہ استغفار جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے جو گناہ ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں، اور جتنے بھی زیادہ گناہ ہوں، جتنے بھی زیادہ ہم نے برے کام کیے ہوں وہ ہمارے استغفار کہنے سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، بے شک وہ غفور الرحیم ہے، وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور چونکہ گناہ ہی ہماری دعا میں رکاوٹ بنتے ہیں، ہماری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دیتے، تو اس لیے ہم دعا مانگنے سے پہلے پہلے اللہ کی تعریف بیان کر لیں، پھر اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں، ایک تسبیح آپ استغفار کی پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے، چونکہ یہ خود درود شریف ہے، دعا مانگنے سے پہلے چونکہ درود شریف پڑھا جاتا ہے تو وہ میں آپ کو دعا مانگنے کا طریقہ بتا رہی ہوں، تو پھر آپ درود شریف پڑھ کے دعا مانگتے ہیں۔ لیکن آج آپ کا جو وظیفہ ہے اس کے لیے خصوصی ہے کہ پہلے آپ یہ عمل کر لیں، یعنی اللہ کی تعریف بیان کر لیں، پھر استغفار پڑھ لیں، پھر اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے آپ کے لیے، جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کرنے جا رہے ہیں، یعنی شادی کے لیے۔ بہت ہی عاجزی کے ساتھ، بہت ہی انکساری کے ساتھ، بہت ہی کامل یقین کے ساتھ آپ دعا مانگیں، اور دعا مانگنے کے بعد آپ پھر درود شریف پڑھنا شروع کریں۔ درود شریف کی تعداد جو ہے وہ آپ نے 111 مرتبہ پڑھنا ہے، 111 ٹائم آپ نے 111 بار درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی کے علاوہ آپ نے دوسرا کوئی درود شریف چھوٹا یا بڑا نہیں پڑھنا، آپ نے صرف درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اسے آپ نے 111 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ اسے 111 بار پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ اپنے مقصد کے لیے دوبارہ دعا مانگیں گے، رو کے، گڑگڑا کے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، بہت یقین کے ساتھ آپ دعا مانگیں، اور پھر آپ کا یہ جو وظیفہ ہے پورا ہو جائے گا۔ لیکن آپ نے اس کو 41 دن کرنا ہے۔ لڑکیاں کر رہی ہیں یا لڑکے کر رہے ہیں یا والدین میں سے کوئی کر رہا ہے، جو بھی اس وظیفے کو کر رہا ہے ان کے لیے خاص طور پر یہ ہدایت ہے، ریکویسٹ نہیں ہے، بلکہ یہ اس وظیفے کی ایک ڈیمانڈ ہے کہ اس میں ناغہ نہ کیا جائے۔
ناغا کریں گے تو پھر آپ کو وظیفہ جو ہے وہ دوبارہ نئے سرے سے سٹارٹ کرنا پڑے گا. اس لیے ناغا آپ نے نہیں کرنا. 41 دن آپ نے لگاتار اس عمل کو کرنا ہے. اور لڑکیوں کے لیے خاص طور پر یہ میں کہتی چلوں کہ وہ جو مجھ سے سوال کرتی ہیں کہ ہمارے پیریڈز آ جاتے ہیں تو ہم اس میں وظیفہ کیسے کریں، تو وہ بھی یہ وظیفہ نہیں چھوڑیں گی. ان مخصوص ایام جو پیریڈز کے دن ہوتے ہیں ان میں بھی یہ وظیفہ جاری رکھا جائے، اس وظیفے کو نہیں چھوڑا جائے. نماز بے شک وہ نہیں پڑھ سکتی لیکن یہ وظیفہ کر سکتی ہیں. تو اس لیے میری ویڈیو پوری آپ لوگ دیکھتے نہیں ہیں، پھر آپ کو سمجھ بھی نہیں آتی ہے. آپ میری ویڈیو شروع سے آخر تک ضرور دیکھا کریں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے. آپ ویڈیو بیچ میں روک دیتے ہیں پھر آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں، تو اس طرح نہ آپ ویڈیو پوری دیکھ لیں تو آپ کو پوچھنا بھی نہ پڑے، آپ کو خود بخود اچھی طرح سے سمجھ آ جائے. اس لیے آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے. اور آپ کو اگر عمل سمجھ نہیں آیا میں ایک بار پھر بتا دیتی ہوں. 41 دن آپ نے عمل کرنا ہے، درود ابراہیمی پڑھنا ہے 111 بار، اور عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل ہوگا. دعا مانگنے کا طریقہ میں آپ کو بتا چکی ہوں اور آپ لوگوں کو خود بھی پتا ہوگا. تو آخر میں اب میری ویڈیو ختم ہو چکی ہے. آپ کو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے اور ضرورت مند لوگوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے. تو اینڈ میں آپ سے ایک اور حدیث شیئر کرنا چاہتی ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے دریافت کیا، یا رسول اللہ مجھے کیسے معلوم ہو کہ میں نے یہ کام اچھا کیا ہے اور یہ کام برا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اپنے پڑوسیوں کو یہ کہتے ہوئے سنو کہ تم نے اچھا کیا تو یقیناً تم نے اچھا کیا، اور جب تم اپنے پڑوسیوں کو یہ کہتے ہوئے سنو کہ تم نے برا کیا تو یقیناً تم نے برا کیا. تو ویورز میرا آج کا جو ویڈیو ہے وہ یہاں ختم ہوتی ہے، اور آپ سے ریکویسٹ کرتی چلوں کہ میرے چینل کو پلیز جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا نئے دیکھنے والے لوگ جو میرے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور میری ویڈیوز کو لائک ضرور کریں، کمنٹس ضرور کریں، اور مجھے بتائیں کہ آپ کے جو وظیفے میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ کرنے سے آپ کا مقصد پورا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. آپ ضرور اپنا فیڈ بیک مجھے دیا کریں تاکہ آپ کا اگر مقصد پورا ہو گیا ہے وظیفہ کرنے سے تو آپ کی کمنٹ دیکھ کر دوسرے لوگوں کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہو سکے اور وہ وظیفہ کر سکیں. تو مجھے لیلا کو اب اجازت دیجیے، اور اپنا بہت سارا خیال رکھنا اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا. تب میری نئی ویڈیو آنے تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.